جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ایک ہیولا سا محسوس کرتے ہوئے جگر نے اپنی آنکھوں کو مسل کر نیند بھگائی اور غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا وہ تاشفین تھا جو اندھیرے کمرے کے وسط میں ساکت کھڑا تھا۔ جگن کو عجیب سا لگا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیریت، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ عباس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کتابوں کا شیلف کس نے لگوایا ہے؟ اسرار انکل نے۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ لے بھلا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کل سارا دن ابو گھر پر موجود تھے جبکہ تم اپنے بہنوئی کے ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ ہاں، عباس کے اسکول گئی تھی، اور وہ جو میرے بہنوئی ہیں نا، وہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا، کمرے سے نکل گیا۔ جگن خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑائی، کیسا دھوپ چھاؤ سا انسان ہے۔ بیڈ سے اٹھ آئی، فریش ہو کر نماز پڑھی، ابھی دعا مانگ رہی تھی جب باہر سے آنے والی آوازوں نے خبر کر دی کہ دن پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے۔ السلام علیکم تاشفین بھائی۔ وہ گملے میں لگے پودے کو پانی ڈال رہا تھا جب پپو کی انٹری ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج تیری آنکھ 9 بجے سے پہلے کیسے کھل گئی؟ آج میں اپنی بھابھی کی خاطر نیند کی قربانی دے کر آ رہا ہوں۔ ہے؟ کون سی بھابھی؟ تاشفین کا خیال باجی شمائلہ کی طرف گیا۔ سب ان کو بھابھی ہی کہتے تھے۔ اپنی جگن بھابھی کی بات کہہ رہا ہوں۔ تاشفین پوری طرح پپو کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا، تو کیا نیند کی قربانی دے کر اپنی بھابھی کو 21 توپوں کی سلامی دینے آئے ہو؟ جناب جی، ایسا بھی کر سکتا ہوں، مجھے ایویں نہ لے، پر ابھی میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ امی نے آپ سب کا ناشتہ گھر پہ بنایا ہے۔ کہہ رہی ہے اسکول و کالج جانے والے بھی ناشتہ ہماری طرف کر کے جائیں گے۔ بھابھی کو بتا دیں کہ گھر پر کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو جیسے ہمارے لیے ناشتہ بنانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ پپو تاشفین کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اسرار احمد کی جانب مڑ گیا۔ مامو جی، تیاری پکڑو، خیر سے آپ کے بھانجے کی شادی سر پر آ گئی ہے۔ کل کی پھوپھی آئی ہوئی ہے، نرگس کا ہاتھ مانگ لیا ہے، اماں نے حکم سنا دیا ہے، اگلے ماہ وہ ہم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو رہی ہے۔ اور جانتے ہو، نرگس کہتی ہے کہ ہم دونوں شادیوں کی شاپنگ جوگن بھابھی سے ہی کروانی ہے۔ تاشفین کی زبان میں ایک دفعہ پھر کھجلی ہوئی۔ جو ایک انڈا نہیں ابال سکتی وہ بری اور جہیز کی خرید و فروخت کرے گی؟ دیوانے کا خواب۔ ایک ہاتھ شارٹس کی جیب میں ڈال رکھا تھا، دوسرے ہاتھ میں پانی والا پائپ پکڑا ہوا تھا۔ بیرونی دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک رکھے گملوں کو ایک ایک کر کے سیراب کرتا جا رہا تھا۔ کندھے پر نرمی سے تھپکی دے کر توجہ حاصل کی۔ وہ اسی پل مڑا۔ سامنے سفید دوپٹے کے ہالے جیسے حصار میں چھپا شاداب چہرہ نظر آیا جو گن کی نظروں میں واضح چیلنج تھا۔ تاشفین نے ابرو کے اشارے سے متوجہ کیے جانے کی وجہ پوچھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ کیوں، کیا میں پاگل ہوں جو خود سے لڑوں؟ پھر مسلسل بڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ میری مرضی، دو ٹوک جواب دے کر اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، مجھے انڈا ابالنا آتا ہے۔ یہ اہم خبر تمہارے میگزین میں شائع ہونی چاہیے۔ جگن کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا۔ جو تاشفین رات شناسہ سا معلوم ہوا تھا، دن نکلتے ہی اجنبی بن چکا تھا۔ آپ کا میرے بارے میں لگایا گیا ہر اندازہ غلط ہے۔ بہت جلد اس بات کا اعتراف آپ اپنے منہ سے کرنے والے ہیں۔ اس دن کے انتظار میں تم بوڑھی ہو جاؤ گی، اس لیے منہ سے وہی بات نکالو جس پر کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ آج لنچ پہ گھر آئیں گے؟ میں لنچ باہر کرتا ہوں۔ ایک دن کے لیے روٹین بدلی بھی تو جا سکتی ہے، جیسے آپ نے کل رات کچھ کام اپنی مرضی کے برخلاف کر لیے۔ تاشفین نے زیر لب خود کو گالی سے نوازا، ساتھ ہی شکر کیا کہ سٹنگ ہال میں بیٹھے اسرار احمد اور پپو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے خفگی سے بھری سنجیدہ نظریں جگن کی آنکھوں میں گاڑی اور سرد لہجے میں نرمی سے بولا، آج کے بعد کبھی بھی کمرے کے اندر کی بات کمرے سے باہر نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اس رشتے میں حکم دینے کا حق صرف آپ کے پاس ہے۔ کل آپ نے کہا بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نہ نکلو۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ آج لباس بدل کر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی ہوں۔ اب مجھے انتظار رہے گا آنے والے کل میں میرے لیے کیا نیا حکم ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ کی آدھی آستین سے نظر نہ آنے والی گرد کو نرمی سے جھاڑتے ہوئے مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ تاشفین چند پل بت بنا کھڑا رہا، پھر نل بند کر کے پائپ اس کی جگہ پر پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ اپنے کمرے میں گیا، 10 منٹ بعد تیار ہو کر اسرار احمد صاحب کے سامنے تھا۔ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے، ابھی تو 6:15 ہوئے، اتنی صبح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آفس سے کال آئی ہے، مجھے جلدی جانا ہے، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ عباس کو اسکول چھوڑ آئے گا۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ پرعزم قدموں سے چلتے ہوئے آ کر بڑے صوفے کے سامنے پڑی میز پر ڈال دیا۔ ناشتہ کر لیں۔ اسرار احمد کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ تاشفین نے ٹرے میں رکھا گرم ناشتہ دیکھا،
پھر ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو نرمی سے مسکراتے ہوئے تاشفین کو نظروں نظروں میں چھیڑ گئے۔ واہ بھائی، تاشفین نے نظریں گھمائی اور بے رخی سے بولا، ابا یہ ناشتہ آپ کھائیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، مڑ کر دیکھے بغیر بولی، انکل آج زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ تاشفین اسرار سے کہہ دے اگر آج ناشتہ کیے بغیر گھر سے گیا نہ تو ساری عمر پچھتائے گا۔ اسرار احمد نے بروقت مسکراہٹ دبائی کیونکہ وہ سر پر کھڑا مسلسل گھور رہا تھا۔ چلو صاحبزادے ناشتہ کرو۔ آپ اس سے پوچھے تو یہ دھمکیاں کیسے لگا رہی ہے؟ تم نے سنا نہیں، میری بیٹی نے پہلی دفعہ ناشتہ بنایا ہے۔ شاباش، بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ کس نے کہا تھا مجھ ناتواں پر یہ احسان عظیم کرنے کو؟ انکل کچھ لوگ ایسے ضد کے پکے ہوتے نا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اپنی انا کے قلعے سے نہیں نکلتے، مگر ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر اس انا کی آخری حد کیا ہے۔ یہ اگر تاشفین اسرار ہے تو میں جگن تاشفین ہوں۔ گھر میں اسرار احمد صاحب کا بھرپور کہکا گونجا، جبکہ تاشفین صوفے پر بیٹھ کر ٹرے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ دوسرا جملہ ہے جس میں اس نے میرے لیے آپ جناب کی بجائے یہ اور اس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسے صرف ایک رات کا قرب ملا ہے اور وہ اتنے میں ہی کتنی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ جو کل تاشفین کے گھر سے جانے کا کہنے پر آپ دیدہ ہو رہی تھی، آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سالوں سے اس چار دیواری میں رہتی آ رہی ہے۔ تاشفین نے جلدی سے انڈے کے ساتھ ایک ٹوسٹ پیٹ میں اتارا، ایک گلاس لسی پی کر اٹھ گیا۔ ابو صرف اس لیے کھا لیا ہے کہ کہیں آپ کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ یقین مانے مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ پھپھی کو میری طرف سے معذرت کہہ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ چھڑی بازو کے نیچے دبائی ٹوپی سر پر رکھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ انکل یہ اس قدر مشکل پسند انسان کیوں ہے؟ بیٹی مجھے امید نہیں تھی اتنے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر جائے گا۔ جوگر نے کہکا مارا، اگر وہ ناشتہ نہ کرتا تو میں نے بیچ بیچ میں کچھ الٹا سیدھا کر دینا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو منہ اندھیرے ہی کمرے میں کہکے سنائی دے رہے۔ فارس اپنی خوابگاہ سے نکلتے ہوئے حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسرار احمد نے دیکھتے ہی لڑکھڑا، فارس تم کس قدر سست انسان ہو، اتنی دفعہ کہا ہے فجر کی نماز مت چھوڑا کرو، پھر بھی تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ وہ لنگور بھی تو ابھی تک سویا مرا ہوا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ ہر دفعہ میری ہی شامت آتی ہے، کیونکہ وہ لنگور 5 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہے۔ یہی نہیں 5 بجے سے پہلے الارم پر اٹھ کر بیٹھ بھی جاتا ہے، جبکہ تمہارے فون کا الارم 7 بجے تک مسلسل بجتا ہے۔ ساری گلی اٹھ جاتی ہے، بس ایک تمہاری صحت پر اثر نہیں ہوتا۔ تاشفین اور شمی باجماعت نماز پڑھ کر آئے ہیں، حسیب دوبارہ سو گیا ہے اور تاشفین آفس چلا گیا ہے۔ اتنی جلدی؟ کیا کوئی ایمرجنسی تھی؟ اللہ جانے۔ تم چلو وضو کر کے 2 سجدے دو، پھر یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا، اور آج ناشتہ تمہاری پھپھی کی طرف ہے۔ کیا واقعی؟ واہ بھائی پھر تو مزے ہو گئے، پھپھی کے پراٹھوں کی بات ہی الگ ہے۔ وہ خوشی خوشی وضو کرنے چلا گیا۔ اسد صاحب ذرا لائیں ہماری قوم کے عظیم نوجوانوں کو، دیکھیں تو دن کی روشنی میں ہمارے زندہ ہیرو کیسے شاندار نظر آتے ہیں۔ سر اندھیرے نے تو پھر بھی کچھ عیب ڈھانپ رکھے تھے، ورنہ شکلوں پر جتنی رونق ہے نا، دل اپنے دیس کے مستقبل پر پریشان ہو اٹھا ہے۔ اسد صاحب جب رگوں میں دودھ لسی کی بجائے شراب دوڑتی ہو نا، تب یوں ہی بھری بہار میں خزاں اتر آتی ہے۔ خیر لائیں آپ ان کو۔ تاشفین کے ماتحت انٹر کام پر سپاہی کے لیے پیغام چھوڑا۔ 2 منٹ بعد دروازے پر دستک دے کر سپاہی اندر داخل ہوا۔ سلیوٹ مارنے کے بعد اس نے اطلاع دی، سر جی لڑکوں کو لے آیا ہوں۔ اوکے اندر آنے دو۔ بہتر جناب۔ سپاہی نے ایک دفعہ پھر سلوٹ مارا اور دروازے کی جانب منہ کر کے لڑکوں کو اندر بلایا، خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تینوں کے چہرے نیلے اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے تینوں کو تاشفین کے ڈیسک کے سامنے لائن میں کھڑا کر دیا۔ تاشفین کو ایس پی کی وردی میں ملبوس دیکھ کر تینوں لڑکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ تاشفین کچھ پل کرسی پر براجماع رہ کر ان تینوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جو پنجاب پولیس کی منفی شہرت ہے، شاید اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لڑکا باقاعدہ رونے لگ گیا۔ تاشفین اپنی نشست سے اٹھا، لڑکوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر باری باری تینوں کی شکلوں پر بنے ڈیزائن دیکھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، جس میں ٹیپو راوی لڑکے کی سسکی گونجی۔ تاشفین نے بازو سینے پر باندھے اور ڈیسک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں تم سب کے خلاف پرچہ کٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ سر پلیز
ہمیں معاف کر دیں۔ سر اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ ایک پولیس والے کی گاڑی ہے، سر ہم لوگ کبھی بھی آپ کی فیملی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک پولیس والے پر تم لوگ اتنا احسان کیوں کرتے؟ اور کیا عام شہریوں پر تمہیں اپنی خوش اخلاقی کے مظاہرے کرنے کا پورا حق حاصل ہے؟ سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ مجھے تم لوگوں کی معافی نہیں چاہیے۔ یہ سامنے پڑا فون اٹھاؤ اور اپنے والدین کو ادھر تھانے میں بلاؤ، ان کے آنے پر بات ہوگی۔ سر صرف ایک دفعہ معاف کر دیں۔ سر ہم آپ کے گھر والوں سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ، سر ہمارے ماں باپ کو مت بتائیں۔ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ تم تینوں کو اپنے ماں باپ کی رتی بھر بھی پرواہ ہے۔ جو حرکت تم لوگوں نے کی ہے میرے ہاتھوں سے تو بچ گئے ہو، اگر میری جگہ کوئی اور سر پھرا ہوتا رہا تو تم لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملتی۔ خیر اسد صاحب کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر کون سی دفعہ لگنے کا امکان ہے؟ سر جی یہ بادشاہ لوگ ہیں، کہیں تو سیدھی 302 ٹھوک دیتا ہوں۔ ٹی ٹی ان سے برآمد ہوا ہے، شراب پیے ہوئے یہ تھے، کسی بھی تازہ ترین قتل میں ان کو ڈال دیں گے۔ سر پھانسی نہ بھی لگی تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی، آپ بس حکم کریں۔ ہاں بھائی 302 ٹھیک رہے گی، آخر ہیرو پن تو نکلے گا۔ تم لوگ جیل میں سڑو گے، باہر دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی جیے گی۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ دیا ہے، سر ہماری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ اپنے اپنے نام بتاؤ، رہتے کہاں ہو، پڑھتے کس درسگاہ میں ہو؟ تینوں نے باری باری سب بتا دیا۔ میرا نام تنویر احمد ہے، دوست پیار سے ٹیپو کہتے ہیں۔ میں گلبرگ کا رہنے والا ہوں، گورنمنٹ کالج سے BA کر رہا ہوں۔ تمہارے گھر پر کون کون رہتا ہے؟ والد کیا کرتے ہیں؟ ٹیپو نے شرٹ کا دامن اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ ابو حیات نہیں ہے، گھر پہ صرف امی اور بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بینک میں نوکری کر رہا ہے۔ کیا تمہاری پڑھائی کا خرچ بھائی اٹھاتا ہے؟ جی سر۔ واہ یار، کیا اچھا انصاف ہے۔ کیا تمہاری والدہ اور بھائی کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ نہیں، میں ان سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلتا ہوں۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی بالکل۔ اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کل رات گولی چلانے کا شوق بھی تو تمہیں ہی ہوا تھا۔ میرا نام حیات علی ہے، نئی کالونی میں رہتا ہوں۔ میرے ابو کی موٹر سائیکلوں کی ایجنسی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی باپ محنت سے جو حق حلال کی کماتا ہے تم اس کو یوں مجرمانہ سرگرمیوں میں اڑاتے ہو۔ اس نے تیسرے کی جانب رخ کیا۔ اور آپ جناب؟ میں چودھری کیسر ہوں، گجرانوالہ سے تعلق ہے، یہاں ہوٹل میں رہتا ہوں۔ چودھری کیسر، گاڑی کے کاغذات تمہارے نام پر ہیں؟ پسٹل کس کا ہے؟ میرے والد چودھری قیوم کا۔ میں اس دفعہ گھر گیا تو چوری لے آیا تھا۔ کیا تمہارے باپ کو خبر ہے کہ تم نشہ کرتے ہو؟ کیسر نے جھکا ہوا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ زمیندار ہیں۔ کتنے اراضی کے مالک ہو؟ یہی کوئی 5 ایکڑ ہوں گے۔ میں سمجھ رہا تھا تم تینوں اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ہو، میری سوچ غلط ثابت ہوئی ہے۔ تم تینوں مڈل کلاس سے ہو۔ لعنت ہے ایسی جوانی پہ جو عقل کی دشمن ہے، جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم تینوں اپنی فیملی سے پہلے خود اپنے دشمن ہو۔ کیا سمجھ رہے ہو ساری عمر یوں ہی عیاشی میں گزرے گی؟ کوئی اور کما کر تمہارے ہاتھ پر رکھتا رہے گا اور تم نشہ کرتے رہو گے، گانے سنو گے، لڑکیوں کا پیچھا کرو گے۔ نہیں پیارے، یہ جوانی یوں گزر جائے گی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی، اور موت تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے جسے اندر آنے کے لیے تمہاری اجازت تک درکار نہیں ہے۔ تو پھر یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ کبھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ جانتے ہو عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جنگ سے پہلے عراق کیسا خوبصورت ملک تھا؟ میں جانتا ہوں، وہاں کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات تھی، مستحق لوگوں کے گھر بیٹھے وظیفے لگے ہوئے تھے، گھر کا خرچ الگ اور خواتین کو ذاتی دیکھ بھال کا خرچ حکومت الگ سے دیتی۔ سڑکیں اتنی کشادہ اور طویل کہ میلوں تک کوئی اشارہ نہ ملتا۔ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر چیز کو واپس نارمل کر دیا جاتا۔ خوبصورت اور صحت مند لوگ۔ پولیس تم جیسے پرندوں کو سیدھا حجام کے پاس لے جاتے، بال کٹوا کر ان کی اصل شکل و صورت ابھاری جاتی۔ حجام کے پیسے بھی پولیس اپنی جیب سے دیتی۔
مگر وہاں بھی تم جیسے مستقبل سے لاپرواہ صرف حال مست جوانوں کی وجہ سے وہ ملک دوبارہ صفر سے اپنا سفر شروع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تم لوگوں سے یہ بات کہنے کا ایک مقصد ہے، کل کو ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تب اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں اتنا وقت رہے کیا کیا؟ تب کیا کہو گے؟ کم از کم ایک مسلمان مرد کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو تاریخ مردانہ وار عصمتوں کے تحفظ کے لیے قربانیوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ ایک سپاہی کو دو شوق مرواتے ہیں، ایک عورت اور دوسری شراب، اور میں ان دونوں سے بچ کر رہتا ہوں۔ خیر اگر تم لوگوں پر نصیحت اثر کرتی ہوتی تو اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ فی الحال ان کو لے جاؤ، کھانا وغیرہ دو، پھر بات ہوتی ہے۔ سپاہی نے تینوں کو مرغے کی طرح گردن سے جکڑ کر آگے کو دھکیلا۔ اسد صاحب ان کے گھر والوں کو بلائے، بظاہر تو معافی مانگ رہے مگر آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نام کو بھی نہیں ہے۔ بچوں پر نظر رکھنا اور ان کی سرگرمیوں سے واقفیت رکھنا والدین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پولیس اپنے فرائض انجام دے یا نسلوں کی پرورش کرے، آپ ان کے والدین سے مل کر ساری تفصیل بتا دیں۔ ابھی وہ ڈکیتی والے کیس کی فائل لائیں، کیا کوئی نئی خبر لی ہے یا ابھی تک تفتیش وہی رکی ہوئی ہے؟ اس کے سوال پر ماتحت کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سر جو نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا، اب تو لگتا ہے کیس جہاں ہے وہیں بند کروا دیا جائے گا۔ تاشفین کے ہاتھ رکے اور وہ پوری طرح اسد کی جانب متوجہ ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب لوں؟ سر بشارت حسین کے نام سے آپ کے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ تاشفین کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھا، نظریں ابھی تک اسد پر تھی۔ کیا یہ اس کا کام ہے؟ براہ راست اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پس پردہ وہ اس کھیل کا بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ اسد صاحب پہ ہریا بھجوانے کی بجائے کھل کر بات کریں۔ سر ہم نے ڈکیت لڑکوں کا سراغ تو لگا لیا، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بشارت حسین کے فارم ہاؤس پر چھپے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سر کہ ہمیں بشارت حسین کے فارم ہاؤس کا سرچ وارنٹ نہیں ملا۔ تاشفین کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر بشارت حسین جیسے بزنس مین کی جیب میں ہمارے قانون کے رکھوالے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ایسے جانثار بھی موجود ہیں جو ہر صبح سر پر کفر مان کر گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ ریڈ کی تیاری کریں، سرچ وارنٹ تو کیا میں اریسٹ وارنٹ بھی نکلواتا ہوں۔ اسد مسکراتے ہوئے سلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ تاشفین نے اپنا سیل فون اٹھایا، سوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک نمبر ملایا، دوسری جانب سے جلدی رابطہ ہو گیا۔ السلام علیکم سر، تاشفین عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، صاحبزادے آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تم نے تو سینہ اکڑا کر کہا تھا کہ سر آفس آورز کے دوران آپ کا نمبر ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب سناؤ۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ سر آپ کو شرمندہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں بلند باغ دعویٰ کرتے ہوئے اپنے ملک کے سسٹم کو فراموش کر گیا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تب مجھے یہاں کے رسم و رواج سے پوری واقفیت حاصل نہ تھی۔ ذرا روشنی تو ڈالو، آخر کن رسم و رواج کی جانب اشارہ کر رہے ہو؟ سر آپ بہتر جانتے ہیں، غیر قانونی طور پر غریب لوگوں کی املاک پر حکومتی اراضی پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بزنس مین کہلوانا۔ جو سیاسی پارٹی آپ کے کام اوپر تک سفارشیں کر کے آسانی سے کروا دے، اس کو الیکشن میں مالی مدد دینا، آگے پیچھے کہیں پیسہ لگانا ہو تو چپ چاپ رقم بھر دینا۔ لوگ پولیس سے شکوے تو پال لیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو صبح سے شام تک کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے، صرف ایک فرض شناسی کی وجہ سے، ورنہ چپ کر کے خانہ پوری کریں اور گھر کو جائیں۔ ایس پی صاحب، ہم نے بھی اسی سسٹم کا حصہ رہ کر سالوں سے اپنی ماں دھرتی کی خدمت کی ہے۔ اگر برائی پھیلانے والے اپنے مقصد سے باز نہیں آتے تو برائی روکنے والے کیوں بے حوصلہ ہوں؟ میں تمہیں مطلوبہ اقتدامات کے لیے اجازت دلوا دیتا ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہو۔ خوش قسمتی یہ ہوگی اگر جواب میں وہ صرف تمہاری ٹرانسفر کروا دے، مگر تمہیں ظاہری طور پر اس سے بھی بدتر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی نوکری جانے سے لے کر جان جانے تک۔ سر آپ کی اس بات کا جواب میں آپ کے ہی الفاظ میں دیتا ہوں، اگر برائی والے اپنے مشن کے پکے تو ایک سچے انسان کو کس بات کا ڈر؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے سر۔ یہ کی نا نوجوانوں والی بات، آدھے گھنٹے تک فون کر کے تمہیں گرین سگنل دے دیا جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سر، تمہیں میں کبھی نہ نہیں کر سکتا ایس پی تاشفین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اس نے کال بند کرنے کے ساتھ ہی انٹرکام اٹھا کر اسد کے آفس سے کانٹیکٹ کیا۔ ہاں جی اسد صاحب، تیاری کہاں تک پہنچی؟ میں 10 منٹ کے اندر اندر نکلنا چاہتا ہوں، پلیز اپنے آدمیوں سے کہہ دیں کہ اسلحہ بردار ضرور ہوں۔ جو حکم سر۔ اس نے ریسیور واپس رکھا، اپنے ڈیسک کے دراز سے اپنا پسٹل نکالا،
میگزین نکال کر گولیوں کی تعداد چیک کی، پھر بند کر کے کھڑا ہو کر ہولسٹر میں لگایا، مزید 2 بھرے ہوئے میگزین اٹھا کر جیب میں ٹھوسے، سر پر ٹوپی رکھی اور اپنی چھڑی سیدھے بازو کے نیچے رکھتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں یہیں گھر پر کھانا کھاؤں گا۔ اسرار احمد نے جگن اور لڑکوں کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، انکل ایسا تو نہیں چلے گا، آپ یہاں اکیلے کھانا کھائیں اور ہم وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں بیٹھے، اگر جائیں گے تو ہم سب بھی، ورنہ میں بھی نہیں جا رہی۔ فارس نے آگے بڑھ کر ابو کی ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑ کر دروازے کی جانب دھکیلا۔ ابو، میں اتنے لذیذ ناشتے سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ فارس نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ 4 منٹ بعد وہ لوگ پھوپھی سغرا کے گھر پر موجود تھے۔ پپو نے جگن کے اوپر پھول پھینکے، گنتی کی 6 پتیاں۔ یہ زحمت بھی نہ کرتے غریب انسان۔ نصیب کے جتانے پر پپو بدیسی دکھاتے ہوئے بولا، ہمارے کارخانے میں واحد پھول کھلا تھا، وہی توڑ کر لایا ہوں۔ پیچھے سے نرگس نے پپو کی پیٹھ پر ایک دھموکا لگاتے ہوئے کہا، بدتمیز، پھول ہی دے دیتے، بھابھی بالوں میں ہی لگا لیتی۔ باجی کو چھوٹی چینٹیوں نے ناشتہ سمجھ کر کھا جانا تھا، پودے کو کیڑی لگ گئی ہے۔ پپو تیرا ستیہ ناس ہو، میری بچی کے اوپر چونٹیوں والا پھول پھینک دیا ہے۔ پھوپھی سغرا کے الفاظ پر جگن کو حیرت نے گھیرا۔ کل تک وہ جگن کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی، آج اسی کے لیے اتنے پیار بھرے انداز میں بات کہہ رہی تھی۔ جگن نے دل میں سوچا، انکل ٹھیک ہی کہتے ہیں، سغرا پھوپھی دل کی واقعی اچھی ہے۔ نرگس اور اس کی بھابھی نے بڑے سے کمرے میں چٹائی بچھا کر اس پر دسترخوان لگایا۔ جگن بھی سب کے ساتھ فرش پر ہی بیٹھی، حالانکہ پپو، نرگس اور ان کی بھابھی نے پرزور اصرار کیا کہ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ آپ سب نیچے بیٹھے، بھلا میں اکیلی کیوں کرسی پر بیٹھوں، عجیب لگے گا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ عباس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف عباس تھا، دوسری جانب اسرار احمد صاحب کی ویل چیئر۔ اس سے پہلے اسرار احمد کی مرضی معلوم کر کے ان کو کھانا نکال کر دیا، پھر عباس کو دیا، اس کے بعد اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا پائے کا شوربہ نکال کر نان کے ساتھ کھانے لگی۔ پھوپھی سغرا عقابی نظر سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بول اٹھی، فریدہ بیٹی، ذرا جگن کی پلیٹ میری طرف کرو، دیکھنا پلیٹ میں 2 گھونٹ شوربہ نکال کر اسی میں ڈبو ڈبو کر نان کھا رہی ہے۔ ارے نہیں پھپھو، میں صبح صبح اتنا بھاری کھانا نہیں لیتی، اس لیے پراٹھے اور پوری چھوڑ کر نان اٹھایا ہے۔ لو اور سنو، آج کل کی لڑکیاں بس فیشن میں مر رہی ہیں، کل کو یہ بھرا پڑا گھر ہوگا، بچے ہوں گے اور ماں ڈھانچہ بنی گھوم رہی ہوگی۔ پھپھی نے بولنے کے ساتھ ساتھ 2-4 بڑی بڑی بوٹیاں جگن کی پلیٹ میں ڈالی۔ تمہاری صحت ہوگی تو ذمہ داریوں پر پوری اترو گی نا؟ تمہارا شوہر بھی نہیں آیا، اس کے حصے کا بھی تم ہی کھاؤ گی، رات بھر جاگ کر پائے بنائے، میرے تاشفین کو بہت پسند ہے۔ پھپھی بولے جا رہی تھی اور جگن پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے پڑی سالن کی لبالب بھری پلیٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پریشان نظروں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ نرگس اور فارس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ تھی۔ اس نے نظروں میں سوال کیا، کیا یہ سب میں کھاؤں گی؟ زندہ کیسے رہوں گی؟ نرگس اس کے پاس ٹیک گئی، لائیں آپ کی مدد کروں۔ کیا یاد کریں گے کیسی ہمدرد نن ملی ہے؟ واہ بھئی، اللہ کی شان، کل تک جس کے سوتن بننے کے امکانات تھے، آج نن بنی بیٹھی ہے۔ سیانے سچ کہتے ہیں، دنیا واقعی گول مال ہے۔ فارس کی سرگوشی پر نرگس نے خطرناک تیور دکھاتے ہوئے اس کی خبر لے ڈالی، گڈی لٹ انسان، اپنی اوقات میں رہو، نن بھاوج کے درمیان پھاپھے کٹنی نہ بنو۔ تم بھی تو میری بھابھی پر ڈورے ڈالنے بند کرو، مطلبی عورت۔ کیا بولا، مطلبی عورت؟ عورت کس کو کہا ہے؟ کسی مراسن کے ہونے والے شوہر؟ مجھے چیلنج نہ کرو نرگس خانم، کہیں یہ نہ ہو میں تم ہی سے شادی کروا لوں۔ تمہارے منہ میں نیم کے پتوں کا سوپ۔ اطلاع کے لیے عرض کر دوں، کل رات میری منگنی ہو گئی ہے۔ لو، اس کا کیا ہے؟ ابھی تمہاری پھوپھی کے سامنے تم سے اظہار محبت کر دوں، پھر دیکھنا کہاں جاتی ہے تمہاری منگنی۔ ہائے وے فارسہ، تو مجھ غریبنی پہ یہ ظلم کیوں کرے گا؟ سالوں ہو گئے اپنی سہیلیوں کی شادی پہ یہ گیت گاتے، سب کی باراتیں آئی ٹولی تو بھی لانا، دلہن بنا کے ہم کو راجا جی لے جانا، اور اب کہیں جا کر کوئی صورت نظر آئی ہے، اس پر بھی تم دشمنی کوٹ رہے ہو۔ حسیب نے تعصب بھری نظروں سے نرگس کو دیکھا اور سر ہلا کر افسوس کا اظہار کیا اور بولا، توبہ ہے نرگس آپا، تم تو فارس سے بھی زیادہ شادی کو ترسی ہوئی ہو۔ تم لوگ کھا کم رہے ہو، بول زیادہ رہے ہو، خاموشی سے کھانا کھاؤ، یہ گھر پھر بعد میں کر لینا۔ بس جی، اپن تو چلے اپنی درسگاہ کو۔ پھوپھی جی کیا کمال کھانا بناتی ہو، ہماری بھابھی کو اپنی شاگردی میں لے لیں اور سارے کھانے سے کھا دیں، خاص کر یہ بل والے پراٹھے۔
بھابھی کو بنانے آ گئے نا تو سمجھے میری لاٹری نکل آنی ہے، تینوں وقت پراٹھا ہی کھاؤں گا۔ فارس ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ حسیب نے بھی اس کی پیروی کی، جبکہ فارس کی بات پر نرگس کی پھپھی نے ناک چڑھا کر پوچھا، اسرار بھائی، کیا بہو امور خانہ داری نہیں جانتی ہے؟ بہن، میری بیٹی کو گھر پہ آئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، مگر اتنے قلیل وقت میں ہی گھر میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے صفائی کر کے آ رہی ہے۔ جوگر نے تشکر بھری مسکراہٹ سجا کر اسرار صاحب کو دیکھا، جو فارس اور حسیب کی محنت کا سہرا بھی جگن کو دے رہے تھے، کیونکہ صفائی ان دونوں نے کی تھی۔ جوگر نے بس تمام کمروں کا فرنیچر جھاڑا اور چیزیں سمیٹی۔ نرگس کی پھپھی دوبارہ اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہم لوگ نکل رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اور بھابھی، ہماری یونیورسٹی کے پاس بڑا زبردست پیزا ملتا ہے، میں لنچ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ جتنا میں نے کھا لیا ہے سمجھو کہ اگلا پورا ہفتہ کھانے سے دور رہوں گی۔ بھابھی، تم نے ایک نان کے ساتھ مر کے 2 بوٹیاں کھائی ہیں، تمہیں امی کی شاگردی کی اشد ضرورت ہے، پھر دیکھنا پلیٹوں کی پلیٹیں اڑا جایا کریں گی۔ نرگس کی بات پر جگر نے تصور میں ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ کھانے کے بعد کشور بھابھی چائے لے آئیں۔ جگن اس کو دوا دینے کی نیت سے پھپھی لوگوں سے اجازت لے کے عباس کے ساتھ گھر جانے لگی۔ بہو رکو ذرا، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہو، یوں ہی خالی ہاتھ تھوڑی ہی جانے دوں گی۔ ارے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، ابھی پرسوں آپ نے مجھے نیک دیا تھا، بس وہی بہت ہے، بلکہ گفٹ ڈیو رہا، اتنی صبح میں آپ کے لیے کوئی چیز نہیں لا سکی۔ لو دیکھو جھلی نہ ہو تو، بھلا میرا گفٹ کسی حساب سے نکلتا ہے؟ تم نے کل پپو اور نرگس کو چیزیں دلوا کر بھی اچھا نہیں کیا۔ تم ہماری نئی بہو ہو، تمہارا حق نہیں بنتا گفٹ دینے کا۔ ادھر میرے قریب آؤ۔ جگن عباس کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس آئی۔ پھپھی نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ جگن کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ رقم نہیں لے رہی ہوں۔ تم چپ کرو، دلہنیں نہیں بولتی۔ تمہاری شادی پر شریک ہونے کی صورت میں جو سلامی دینی تھی وہ اب دے رہی ہوں۔ میں تو تمہارا جوڑا لانا چاہتی تھی، پر نرگس نے کہا امی بھابھی کی پسند اتنی اچھی ہے، بس پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی مرضی کا لباس خرید لے۔ آپ کیوں نرگس کی باتوں میں آ گئی؟ مجھے آپ کی پسند کا لباس پہن کر خوشی ہوتی۔ چلو اب تو یہ رکھو نا، اگلی دفعہ لباس خریدوں گی۔ جی نہیں، آپ مہربانی کریں، میں یہ پیسے اسی شرط پر قبول کروں گی اگر اس کے بعد ایسا کوئی تکلف نہیں کریں گی۔ پھپھی نے حیران ہو کر جگن کی سیر چشمی کو دیکھا، اپنا وعدہ دیا۔ جب جگن سب کو خدا حافظ بول کر جا چکی تو تب پھپھی اسرار صاحب سے مخاطب ہوئی، لگتا ہے میرے تاشفین کا بخت بہت بلند ہے۔ اسرار صاحب مسکرائے، دل ہی دل میں اپنے بیٹے اور بہو کی نظر اتاری۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ جگن اپنا فون لے کر باہر سٹنگ ہال میں بیٹھ گئی۔ یوٹیوب کھول کر دیسی کھانوں کی ترکیبیں ڈھونڈنا شروع کی۔ ایک کے بعد ایک ترکیب دیکھتی چلی گئی۔ باہر دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ اسی وقت عباس کمرے سے برآمد ہوا، جسے دیکھتے ہی جگن نے ٹوک دیا، عباس اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے ہو؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے، کیا درد پھر سے ہونے لگ گیا ہے؟ آپا 4 گھنٹے تک سوتا رہا ہوں، اور کتنا آرام کروں، اب بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اسی دوران اسرار احمد اپنی آٹو ویل چیئر کے ذریعے اندر آ گئے۔ میں چوک کی جانب نکل گیا تھا، سوچا اتنے دنوں بعد باہر نکلا ہوں تو کیوں نہ ظہر باجماعت پڑھتا چلوں۔ تاشفین ساتھ ہو تو بڑی آسانی سے مسجد کی سیڑھیاں عبور کروا دیتا ہے۔ آج اپنے شیخ صاحب کے بڑے بیٹے نے مدد کر دی۔ تو کیا ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ جگن کی حیرت عروج پر تھی۔ جی آپا، اذان کی آواز آئی تو تھی، کیا آپ نے نہیں سنی؟ او افسوس، میں ہیڈ فون لگائے یوٹیوب سے کھانے کی تراکیب نوٹ کر رہی تھی۔ انکل، میں نے تو سوچا تھا آج کا لنچ خود بناؤں گی، تاشفین کو بھی کہہ دیا تھا کہ آج کا لنچ گھر پر کرے۔ ہائے اللہ، وہ تو آتا ہی ہوگا، اب میری کتنی سبکی ہوگی نا۔ وہ صحیح ہی جتا رہا تھا کہ مجھے انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے فون وہیں صوفے پر ڈالا اور کچن کا رخ کیا۔ اسرار صاحب نے عباس کو دیکھا اور عباس نے ان کو، پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی، شادی ہو کر آنے والی بچیاں پہلے دن سے ہی کھانے بنانے میں نہیں لگ جاتی ہیں۔ ابھی تم گھر کی روٹین سے بھی واقف نہیں ہو۔ تم فکر نہ کرو، فارس کا فون آیا تھا، لنچ کے لیے پیزا لا رہا ہے، جس کا ذکر صبح جاتے ہوئے اس نے تم سے کیا تھا۔ مگر تاشفین کو تو میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا نا۔ میں ایسا کرتی ہوں، جلدی سے اس کے لیے ہلکا پھلکا کچھ بنا لیتی ہوں۔ صبح فریج میں کریلے نظر آئے تھے، ان کے ساتھ ہی طبع آزمائی کر لیتی ہوں۔ بیٹی، جب سے اس نے سروس شروع کی ہے بس ایک دفعہ دوپہر کا کھانا گھر پہ کھایا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ 2 دن مسلسل گھر نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن فراغت ملتے ہی وہ گھر آ گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بیٹا جی،
اس کی نوکری اسی نوعیت کی ہے، دن رات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں، وہ دوپہر کو نہ آیا تو شام کو کھا لے گا۔ حیدرآبادی بریانی بنا لیتی ہوں۔ حیرت بھرا سوال عباس کی طرف سے آیا، کیا آپ کو یہ بریانی بنانی آتی ہے؟ ترکیب کی پوری 10 ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں بنا لوں گی۔ اگر یہ تمہارا شوق ہے تو ایسے ہی صحیح، تم کچن میں دیکھ لو، جو مسالہ جات موجود نہیں ہے ان کی لسٹ بنا دو، دکان والے کو فون کروں گا، وہ 10 منٹ میں گھر پہ دے جائے گا۔ انکل میں ابھی جائزہ لے کر بتاتی ہوں۔ عباس، جاؤ بہن کی مدد کرو، اس کو کیا علم کون سی چیز کس کھانے میں رکھی ہے۔ ابو کے کہنے پہ عباس بھی جگن کی پیروی میں کچن تک آ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ نہ صرف سارے اجزاء کی لسٹ بنا چکی تھی بلکہ انکل سے مقدار پوچھ کر اس کے حساب سے چاول بھی بھگو دیے تھے۔ واہ جی واہ، آج تو گھر سے کیا غضب کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فارس نے گھر میں داخل ہو کر سلام کے بعد پہلی بات ہی یہی کی، بلکہ سیدھا گیا ہی کچن میں۔ سامنے کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ پسینے میں شرابور جگن چولہے کے سامنے کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ آپ کو اس مصیبت میں کس نے ڈال دیا؟ فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تم بھی شروع ہو جاؤ، ایک بات تم سب جان لو، میں ایسی بھی کوئی نازک پری نہیں ہوں، ایک ذرا سی بریانی ہی تو بنا رہی ہوں۔ پہلے انکل کو تشویش ہو رہی تھی، اس کے بعد حسیب مجھے کچن سے نکلنے پر زور دیتا رہا، اور اب تم آ گئے ہو۔ آپا ذرا ادھر سے نکل کر اندر آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر آؤ، آپ کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا ہے، ایک تو ویسے ہی اتنی گرمی ہے، اوپر سے بجلی بند ہے، ایسے میں کچن کی جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ چلے شاباش، باہر نکلے۔ فارس، میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، ایسے درمیان میں چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گی، آپا بیمار پڑ جاؤ گے۔ کہا نا میں نے، اتنی نازک نہیں ہوں۔ تم لوگ بھی تو روز اسی کچن میں کھانا بناتے ہو۔ ہماری بات اور ہے، ہم لوگ کس ماحول کے عادی ہیں، جبکہ آپ کے لیے یہ سب نیا ہے۔ ہال میں بیٹھے حسیب نے وہیں سے لقمہ دیا۔ ہاں تو اگر تم لوگ مجھے کام ہی نہیں کرنے دو گے تو مجھے کیسے یہاں کی عادت ہوگی؟ آپا ضد نہیں کریں، خدا را باہر نکلو۔ جگن ایسے بن گئی جیسے سن ہی نہیں رہی۔ گوشت بھوننے کے بعد آدھا سالن ایک باؤل میں نکال کر چاولوں کی تہہ بنانے لگی۔ فارس نے جب اس کو اپنی بات پر اڑے پایا تو ناچار آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا، سارے بکھرے برتن مسالے سمیٹ دیے۔ آخرکار بریانی کو دم دے کر وہ کچن سے نکل ہی آئی۔ ہال میں لگے کلاک پر نظر ڈالی، 2:45 ہو رہے تھے۔ دل کو کچھ ہوا، لنچ کا وقت تو کب کا نکل گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔